اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے گھروں کو اپنی رحمت کا مرکز بنایا۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسان دنیا کے شور و غل سے نکل کر اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، جہاں دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، جہاں آنکھوں سے بہتے آنسو گواہی دیتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہے۔ مسجد، چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو، کچی ہو یا پختہ، اس کی حرمت آسمان کے نیچے سب سے بلند ہے۔ یہ صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے نور کا مرکز ہے، وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان کا تعلق جڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ذکر دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کی آبادکاری سے روکتے ہیں اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ یہ آیات صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج ہمارے سامنے زندہ حقیقت ہے۔ اسلام آباد، وہ شہر جو پاکستان کا دل کہلاتا ہے، جہاں سے قانون، عدل اور انصاف کا پیغام نکلنا چاہیے، وہی شہر آج ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے جو دل کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مساجد کو گرانے کی خبریں، ویڈیوز اور تصاویر اس طرح پھیل رہی ہیں جیسے کسی نے ہمارے دل کے ٹکڑے زمین پر بکھیر دیے ہوں۔ کبھی کسی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد تجاوزات پر بنی ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ غیر قانونی تعمیر ہے، کبھی ترقیاتی منصوبے کا بہانہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایمان والا دل جانتا ہے کہ اللہ کا گھر جہاں بھی ہو، چاہے کچے مٹی کے فرش پر ہو یا بلند گنبد کے نیچے، وہ عزت والا ہے، وہ محفوظ ہونا چاہیے، وہ برباد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مساجد کوئی ایک دن یا ایک سال میں نہیں بنی تھیں۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں دہائیوں سے اذان کی آواز گونجتی تھی، جہاں قرآن کی تلاوت صبح و شام سنائی دیتی تھی، جہاں بچے قرآن پڑھنا سیکھتے تھے، جہاں جمعہ کے خطبوں میں دین کی دعوت دی جاتی تھی۔ ان دیواروں نے کتنے نمازیوں کی پیشانیاں مٹی سے ملی دیکھی ہیں، کتنی ماں کی دعائیں سنیں، کتنے یتیم بچوں کے آنسو صاف کیے۔ لیکن آج انہی مقامات پر بلڈوزر کے پہیے چلتے ہیں، مٹی اڑتی ہے، اور وہ محراب جس میں کبھی اللہ کا ذکر گونجتا تھا، ملبے میں دفن ہو جاتی ہے۔ یہ منظر صرف ایک تعمیراتی کام نہیں بلکہ ایک روحانی سانحہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ کی مثالیں دی ہیں۔ بیت المقدس کی بے حرمتی کرنے والے ظالم بادشاہوں کا انجام، اللہ کے گھروں کو ڈھانے والے جابر حکمرانوں کا زوال، یہ سب سبق ہے۔ جب نمرود نے اللہ کی عبادت کو مٹانے کی کوشش کی تو اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر سے اس کی سلطنت ختم کر دی۔ جب فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور دین کو دبانے کی کوشش کی تو سمندر اس کا قبرستان بن گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسجد کی حرمت کو پامال کرنے والی طاقتیں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں۔ آج اسلام آباد میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف پتھروں کا گرنا نہیں بلکہ ایمان پر حملہ ہے۔ مسجد کو شہید کرنا صرف نمازیوں کو بے گھر کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے ایک دروازے کو بند کرنا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد کو مسمار نہ کرنے لگے۔ یہ حدیث صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے؟ اسلام آباد کی ایک معروف مسجد جو کئی سال سے آباد تھی، چند گھنٹوں میں مٹی کا ڈھیر بنا دی گئی۔ وہاں کا امام، جس نے اپنی زندگی اسی مسجد کی خدمت میں گزاری، ملبے پر کھڑا رو رہا تھا۔ نمازی اپنے ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک چیخ ہے جو آسمان تک جا رہی ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اس ظلم کے گواہ ہیں، اور اللہ کی عدالت خاموش نہیں رہے گی۔ مسجد کا تقدس ایسا ہے کہ اگر کوئی راستہ مسجد کے اندر سے گزر رہا ہو تو بھی اس راستے کو بدل دیا جائے، مسجد کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ نبی کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، لیکن اس میں بھی ہر اینٹ محبت، عاجزی اور عبادت سے رکھی گئی۔ آج ہم نے اس محبت اور عاجزی کو چھوڑ کر مصلحت، سیاست اور دنیاوی منصوبوں کو اپنا لیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسجد کی حفاظت صرف علماء یا دینی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہمارے محلے کی مسجد بھی اسی انجام کا شکار ہو سکتی ہے۔ ہمیں قانونی راستے،
पुरअमन एहतजाज, मीडिया की ताकत और इज्तिमाई दुआओं का सहारा लेना होगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि उम्मत का कल्ब है, जिसकी हिफाजत ईमान का हिस्सा है। ये लम्हा उम्मत के लिए इम्तिहान है। अल्लाह हमें देख रहा है, फरिश्ते हमारे अमाल लिख रहे हैं, और कल क़ियामत के दिन हमसे सवाल होगा कि जब मेरे घर को गिराया जा रहा था, तुम कहाँ थे? हम दुनिया के किसी घर को टूटने नहीं देते, लेकिन जब अल्लाह का घर टूटता है तो हम खामोश रह जाते हैं। ये खामोशी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को बेदार करें, अपने ईमान को ताज़ा करें और अल्लाह के घरों की हिफाजत को अपनी तरजीह बनाएं। क्योंकि जब मस्जिदें आबाद होंगी तो उम्मत आबाद होगी, और जब मस्जिदें उजड़ जाएंगी तो उम्मत भी बखर जाएगी। मस्जिद की हिफाजत दरअसल अपने ईमान की हिफाजत है, और ईमान की हिफाजत के लिए हमें हर कुर्बानी देनी होगी। अल्लाह के घरों की रोशनी बुझने न दो, क्योंकि अगर ये रोशनी बुझ गई तो अंधेरा सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे दिलों में छा जाएगा।